اب دیکھیں یہ خط سنیں، کہتے ہیں 2015 تھا جب میں نے سورۃ کوثر 129 بار والا عمل شروع کیا۔ اس وقت میرے گھر کا قرضہ $1,30,000 تھا۔ باہرلے ملک کا خط ہے۔ کتنا تھا؟ $1,30,000۔ US ڈالر کا کوئی بندے بڑا بیٹھا حساب لگا لے، ایسے موبائل اب کھولنے کی اجازت ہے، بیٹھے بیٹھے حساب لگائیں۔ اس وقت ڈالر کتنے کا ہے؟ امریکن ڈالر اس وقت کتنے کا؟ چلو 165 کا ہے یا 63 کا بھی ہے، 163 کے حساب سے حساب لگائیں۔ اچھا اب آگے سنیں ذرا غور سے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے پورا رمضان، اسی رمضان سے 2016 تک کا رمضان، ایک رمضان سے تقریباً 2 کروڑ کا قرضہ تھا۔ پورا رمضان میں نے صرف ایک عمل شروع کیا۔ آپ ذرا عمل غور سے سنیں۔ 129 بار سورۃ کوثر، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، گڑ گڑا بھکاری بن، محتاج بن، سائل بن، منگتا بن کے پڑھے۔ گڑ گڑا بھکاری بن، سائل بن، محتاج بن، منگتا بن۔ جب ہماری توجہ ہوگی نا عمل پہ، پھر اس کی تاثیر ملے گی۔ کہنے لگے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ایک دن بھی نہیں چھوڑا، کہ میں نے کوئی رمضان المبارک میں ایک دن بھی چھوڑا ہو رمضان سے کہ 129 بار سورۃ کوثر صبح شام اہتمام سے نہ پڑھا ہو۔ توجہ، دھیان، اہتمام۔ سال کے اندر پتہ ہی نہ چلا کہ $1,30,000 میں نے دوسرے رمضان تک اتار دیے۔ کہاں سے آئے، کہاں گئے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ $1,30,000 ایسے اترا کہ پتہ ہی نہ چلا، احساس بھی نہ ہو۔ اور میں نے بغیر سود کے گاڑی لی، وہاں مغرب میں بغیر سود کے گاڑی، قرض، گھر وغیرہ لینا تو کوئی انوکھی ہی بات ہے۔ گاڑی لی، گھر لیا، ماشاءاللہ میری الماری میں ہر وقت کیش موجود رہتا ہے، اور وافر مقدار میں کیش موجود رہتا۔ میرے میاں نے کاروبار کر لیا اور سود پر نہیں، نقد۔ یہ سب سورۃ کوثر کی برکت۔ اب بیٹا اور بیٹی کا گھر بنانا ہے، سورۃ کوثر پڑھ رہے ہیں، گھر بن جائے گا، بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی۔ میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب کے ہاں، وہ لوہے کی چارپائیاں بناتے تھے، پھر ان کو بان بن کے فروخت کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا۔ نارمل درجے کے، کوئی مالدار نہیں۔ میں گئے نا، مجھ سے کہنے لگا یہ چارپائیاں نہیں بکتی۔ میں نے کہا ایک چارپائی پہ کتنا پیسہ بچاتے ہیں؟ کہ اتنا۔ میں نے کہا اگر ڈبل مل جائے تو پھر میرا کتنا ہوگا؟ اچھا وہ سنجیدہ سمجھ گیا کہ پیر کا حصہ تو ہوتا ہے، میرا کتنا ہوگا؟ اس نے کہا سر، مجھے کہنے لگا غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرمائیں گے نا، لفظ سمجھیں ذرا، ڈیل کو دیکھیں نا، میرے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، غریب آدمی ہوں، سب سے پہلے یہ لفظ کہو، جتنا آپ فرمائیں گے۔ میں نے کہا دیکھ لو۔ تو میں نے پوچھا کہ چارپائی کتنا آئے گا؟ میں نے غریب آدمی ہوں، جتنا آپ فرما دیں۔ میں کہا نا پیر ہوں میں، بتا۔ اس نے پھر آدھا آدھا آپ کا۔ میں نے کہا پہلے حساب بتا کتنے کی چارپائی ہے، کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں؟ آدھا آدھا کر لوں گا۔ اس نے حساب کتاب بتا، میں کاغذ اٹھا لیں، لکھ کے ہم نے جناب اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے پیر صاحب کے ورثے کی، اب لکھ پڑھ ہو رہی ہے، ریٹرن ہو جا رہا ہے۔ جب ریٹرن ہو گیا نا، میں نے کہا کاغذ محفوظ رکھو، آج کا جو ہے، میں کہا اس پہ انگوٹھا لگاؤ، ایسے پانی لگا کے نا ایسے انگوٹھا لگا دیا، پانی پڑا تھا نا، پانی کے ساتھ انگوٹھا لگا دیا۔ میں کہا یہ فنگر پرنٹ ہے خاص، میں نے بھی انگوٹھا لگا دیا کاغذ پہ۔ میں کہا اب طریقہ بتاتا ہوں۔ چارپائی کے اوپر بالش ایسے پھیرتا جا چاروں طرف۔ یہ دیکھیں یہ چارپائی ہے، چارپائی ہے نا جیسے، اس پہ چاروں طرف
گٹھے مارنا بالشت ایسے. اور میں نے ایک اسم بتایا, میں نے کہا یہ پھرتا جا. وہ اسم ہے یا قادر ہو یا نافع ہو, 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 یا قادر ہو, ایسے ایسے پھرتا جا اور پڑھتا جا. میں کہا ایک پہ پڑھ. اس نے پڑھا ایک پہ. میں نے کہا نہیں یہاں چھوڑ گیا تھا, یہاں پھر پڑھ یا قادر ہو یا نافع. میں نے کہا روز ہر 4 پائی پہ یہ پڑھ, 1-1.5 منٹ 2 منٹ, بس اس سے زیادہ نہیں لگتا, تیری 4 پائیاں بک جائیں گی. کچھ عرصے کے بعد وہ غریب آدمی ملا. اچھا میں نے کہا جو منافع ہوگا وہ آدھا میرے لیے رکھ دینا ہے, اور دیکھ پیر کا مال کھائے گا تو ڈیش ڈیش ڈیش, دیکھ لے. ہم نے سندھ کے, میں تھر پار کر نگر پار کر یہاں گیا, گائیں ایسے پھر رہی تھی بالکل, کبھی 4 گائیں کبھی 5 گائیں, کہیں گائیں ایسے بیٹھی ہیں. کون مارے کون کرے, ہندو ہیں سارے, ادب کرتے ہیں. تو میں نے کہا جب منافع ہوگا نا, منافع میرے پاس لے آنا, میرا آدھا چپ کر کے لے آنا بس. تو ٹھیک ہے, اور میں نے کہنا کسی کو نہ, کہے گا تو برکت ہٹ جائے گی. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا منافع لے کے, اچھا خاصا تھا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس ایک کراچی کا بیپاری تھا, وہ کبھی کبھی 4 پائیاں لیتا تھا, چھوڑ گیا کئی سالوں سے. اس کا فون آیا کہ ایک NGO ہے, وہ 4 پائیاں تقسیم کرنا چاہتی ہے غریبوں میں کچھ علاقوں میں, تو کتنی 4 پائیاں دے سکتا ہے فوراً, کتنی 4 پائیاں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اتنی تو تیار پڑی ہیں. کہنے لگا یہ تو فوراً بھجوا دے. تو میں نے پوچھا کہ, اس نے کہا کیا ریٹ ہے؟ میں نے کہا آپ جو لگا دیں گے. کہہ رہا ٹھیک ہے وہ بھیج دیں. اس نے ہر 4 پائی کا ریٹ ڈبل خود لگایا, خود لگایا. اتنے میں قبول ہے, راضی ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بھیج دیا بل. باقی جلدی بناؤ, کہ انہوں نے 4 پائیاں جو ہیں لوگوں غریبوں کو تقسیم کرنی ہے. بس صرف کام اتنا کیا ایسے, یا قادر ہو. ویسے بھی میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی خریداری کرنا جائیں, کوئی چیز خریدیں, تو صرف 45 بار آپ پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع. کوئی بھی چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے, کوئی بھی سودا کرنا ہے, کوئی بھی, آپ 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو. اس کا نفع نقد آنکھوں سے دیکھیں, نقد دیکھیں آنکھوں سے, کمال دیکھیں آنکھوں سے, تاثیر دیکھیں آنکھوں سے. وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں, صرف 45 بار. کیا پتہ نہیں. تو میں نے کہا اس کو اب ڈبل کر دوں. کہنے لگا پھر اب اس کے معاملے میں کاش مکاشتی کہ اس کا حصہ پھر کیا ہوگا. میں نے کہا ڈبل کر دوں. کہنے لگا جو آپ کی مرضی ہے. بے بسی کی کیفیت تھی, سچی بات ہے. وہ مجھے سچ بتاؤں, میرا تھا مرید, عقیدت بھی رکھتا تھا, لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا. غریب بھی تھا, مرید بھی تھا, عقیدت محبت بھی کرتا تھا, لیکن اتنے پیسے دینے پہ راضی نہیں تھا, اور وہ میں بالجبر لے رہا تھا. میں نے کہا آپ ڈبل کر دوں, جیسے آپ کا. میں نے کہا تھیلی میں رکھ, اس پہ ہاتھ رکھ. اس کا ہاتھ رکھا, میں نے اللہ سے دعا کی, ذکر کیا, کچھ اعمال کیے, دم کیا. میں نے کہا اب یہ پیسے جا کے ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے زیادہ غریب ہوں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ایسے رشتہ داروں کو دے جو تجھ سے بھی زیادہ غریب ہوں.